السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ الحمدللہ 8واں رکوع اس کی ترجمہ ہم شروع کریں گے۔ آج ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کوئی بھی ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، وہ یہودی ہو، نصارہ ہو یعنی عیسائی، والصابئین صابی ہو، اور عمل نیک کرے، آخر پہ ایمان رکھے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اپنے اپنے وقت میں ہر نبی پر ایمان لانا ہر امت کے لیے لازم ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اپنے نبی پہ، اپنے وقت کے نبی پہ ایمان لائے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے اور اللہ کے حکموں کو چلتے رہے۔ اس لیے جب وہ یہودی تھے، نصارہ تھے یا صابی ایک طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ آتش پرست بھی کسی نے اس کو کہا ہے، کسی نے ملائکہ کی پرستش کرنے والا، کسی خاص ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اور جو بھی لیکن جو اپنا چھوڑ کے طریقہ نبی کے طریقے پہ آ جائے گا، اپنے اپنے وقت کے نبی پہ اس پہ ایمان لائے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح مکمل ہوگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا پڑے گا، ان پہ ایمان لانا پڑے گا۔ سابقہ انبیاء کی آمد کا اقرار، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر ان پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے، لیکن شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی پہ ہی چلنا ہوگا۔ وہی شریعت آخری قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، میثاق کیا، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا، اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کے آئے تورات کی تختیاں ان کو ملی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے تھے ان کو کہا گیا کہ ان حکموں پہ چلو، اس کو پورا کرو، اس کو قوت سے پکڑے رکھو، یعنی اس پہ عمل پیرا رہو تاکہ تم پر تقویٰ ہو، تم پہ رحم کیا جائے، تمہیں انعام ملے۔ اور یہ ان پہ ایک پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، طور کو ایسے لگا جیسے یہ پہاڑ ان پہ گرنے والا ہے، اور وہ سجدے میں گرے، انہوں نے دیکھ کے ایک طرف تو سجدے میں گرے، دوسری طرف دیکھ کے اوپر پہاڑ کو دیکھتے رہے، اور ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی یہ پہاڑ ان پہ گرا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور یہ پہاڑ ان سے ہٹا لیا گیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اور اس کے بعد تم اپنے اس اقرار سے پھر گئے، تم نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی، اور اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم یقیناً خسارہ پانے والے میں ہو جاتے۔ تم نے وہ جو عبادت کے لیے کہا گیا تھا اس کو پھر طریقوں کو چھوڑ کے اپنے مانی طریقے چلنے شروع کر دیے، اور اللہ نے پھر اس کے بعد اور بھی تمہارے پہ فضل کیا، اور نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور تمہاری ہدایت و ارشاد کا سامان اللہ تعالیٰ فرماتے رہے۔ اور تم جانتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُ نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے ہفتے کے دن میں اعتداد سے بڑھ گئے تھے، وَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا لَهُمْ ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ہفتے کا دن یہود کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا، یہ متبرک دن تھا ان کے لیے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے۔ ان کو منع کر دیا گیا کہ اس دن یہ تم نے شکار وغیرہ نہیں کرنا، اور یہ مچھلیاں جو ہیں اکثر مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ہفتے میں بہت ساری مچھلیاں ان کے دریاؤں میں آتی، اور وہ ان کو منع بھی کیا گیا تھا ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور غیب پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی نسبت سے۔ لیکن انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا کہ اس میں ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی ہیں ان کا دل للچاتا کہ اس کو پکڑیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں لگا کے، گرے لگائے اور کنڈیاں وغیرہ جال لگا کے اس کو ان میں قید کر لیتے، اور اتوار کو اس کو وہاں سے نکال دیتے کہ یہ تو ہم اتوار کو نکالیں، ہفتے میں ایسا نہیں کیا۔
تو ان میں سے کچھ لوگ نیک تھے، اچھے تھے، اور انہوں کو منع کیا، جو ایسے کام کرتے تھے وہ اس پہ باز نہیں آئے، اور پھر بالآخر پھر جو منع کرنے پہ باز نہیں آتے تھے، جو جانتے تھے اور جو اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو علیحدہ کر دیا، ایک دیوار ان کے درمیان ایک کھینچ دی گئی اور وہ رہتے رہے۔ اس کے بعد جب انہوں مسلسل اپنے اپنے طریقوں پہ دونوں لوگ چلتے رہے، تو دیکھتے کہ ایک دن انہوں دیکھا کہ اس دیوار سے دن کافی چار آیا، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی بالنے کی آواز نہیں ہے۔ پھر دیوار سے جب انہوں نے ان کو جھانکا تو وہ دیکھا کہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ بندر بنے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں تو پہچانی جا رہی تھیں، کچھ بندریاں تھیں، عورتیں بنی ہوئی تھیں، بندر تھے، بچے تھے، اور بالکل بندر کے مشابہ تھے، ان کی شکلیں دیکھی جا رہی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ کام نہ کرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اور ہفتے پہ شکار نہ کرو، تو وہ ہاں اشارے سے کرتے۔ اسی طرح ان کی شکلیں بگڑ گئیں اور وہ سارے بندر بن گئے۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب اسی اپنے ناک رگڑ رکھتے مر گئے، اور ان کا پھر سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس طرح ان کو ان کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی سزا ملی۔ اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس میں ہم نے نکال عبرت رکھی جو ان سے ساتھ دوسرے تھے، بین یدیہا وما خلفہا، اس کے بعد وہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس واقعے سے اس عبرت حاصل کریں، اس انجام سے عبرت حاصل کریں۔ وموعظۃ للمتقین، اور جو متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اور اس کے لیے واعظ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانیں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اس قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ بولے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے، قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسی نادانی والی بات کروں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ شریعت میں اللہ کا نبی جو ہیں وہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ایسی بات کوئی نہیں تھی، لیکن وہ ان کی سمجھ اور عقل کی بات تھی کہ وہ ان کی اشارے کو سمجھ نہیں سکے۔ اس کی وضاحت ایسے آ رہی ہے آگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب انہوں نے اس گائے کے بارے میں جس کو ذبح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، اس میں تعویلیں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے اپنے رب سے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے ماہیا، یہ کیسی ہو، یہ گائے میں کیا اوصاف ہوں، کیسی ہوں۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہتا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یہ ایسی گائے ہو نہ تو زیادہ عمر کی ہو، بوڑھی ہو، اور نہ بالکل بچی عمر کی ہو، نہ تھوڑی عمر میں ہو، نہ بہت بوڑھی ہو گئی ہو، وانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی جوان عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے ایسے کر گزرو، کرو، ایسا کرو۔ پھر انہوں نے دوسری دلیل شروع کر دی مانگنی اس کے لیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے یہ ہمارے لیے دعا مانگیے، یہ پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا انہ یقول، کہا انہوں نے، وہ کہتا ہے، اللہ کو فرماتا ہے، انہ بقرۃ صفراء، یہ بہت صاف رنگ کی، زرد رنگ کی، صفر رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بہت زیادہ بھاتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ ہمیں واضح کرے، ہمارے لیے صاف بتائے کہ یہ گائے کیسی ہو، ہمیں سمجھ آ جائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس شک گائے ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں، اس گائے کے بارے میں ہمیں شبہ ہو گیا ایک جیسی ملتی جلتی گائے کی وجہ سے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً استفا، اللہ نے چاہا تو سمجھ جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، اس گائے کے بارے میں مکمل سمجھ جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہو لا ذلول تسیل الارض، اور نہ تو زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال ہوئی ہو، نہ ہوتی ہو ہل چلانے کے لیے، ولا تسقیل حرث، اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے، مسلمات اللہ، بالکل بے عیب گائے ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے کہ اب ہم سمجھ گئے، اب آپ صحیح بات لے کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں سمجھ آئی، آپ نے صحیح بتایا۔ فذبحوها، اور پھر اس نے ذبح کیا ان کو، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، ایسے لگتا نہیں تھا کہ ان کا جی اس کو ذبح کرنے کے لیے چاہ رہا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا کہ جب کوئی چیز کوئی حکم آئے، اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے چاہے اللہ کا نبی کوئی فرمان ہو ان کا، تو اس میں حیلہ حجت اور اس میں اپنے خیالات ٹھوسنے کی بجائے، اس میں زیادہ سوال اور جواب کرنے کی بجائے اس پہ فوراً عمل کریں۔ اور کہا گیا کہ اگر وہ اس گائے کو جیسے بھی ہو فوراً عمل کرتے ہوئے جو بھی گائے ذبح کر دیتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم بھی اسی وقت پورا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔